السلام علیکم فرینڈز، IDA ویکلی میں J-35 کے پہلے آفیشیل ایریل ڈسپلے سے متعلق خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پاکستان نیوی کی میزائل ٹیسٹنگ سمیت گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفنس ڈیولپمنٹس بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، ایئر شو سے متعلق جاری کردہ ایک لسٹ کے مطابق J-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ نہ صرف سٹیٹک بلکہ ایریل ڈسپلے میں بھی پہلی مرتبہ آفیشلی شرکت کرے گا۔ ایریل ڈیمونسٹریشن میں روس کے Su-57 اور چین کے J-20 سمیت Y-20 اور دیگر کئی ایئر کرافٹ شامل ہوں گے۔ اس سے پہلے J-35 کی پہلی مرتبہ اس شو میں شرکت کے حوالے سے اطلاعات سامنے آئی تھی، تاہم نئی منظر عام پر آنے والی تفصیلات کے مطابق اس ایئر کرافٹ کا پہلا ایریل ڈسپلے بھی اس شو کے موقع پر دیکھنے کو ملے گا۔ خیال رہے کہ ایئر شو کے حوالے سے مختلف ویپنز اور سسٹمز کی متعلقہ وینیو پر آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور اس سلسلے میں روس کے Su-57 طیارے نے بھی آج باقاعدہ وینیو پر لینڈ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ چین کی ایئر فورس کے زیر استعمال بمبار طیارے H-6K ایئر کرافٹ کو بھی اس مرتبہ ایئر لانچ بیلسٹک میزائل سے ایکوپڈ فارم میں دیکھا گیا ہے، جبکہ دیگر کئی طرح کے گراؤنڈ سسٹمز جس میں خاص طور پر انمینڈ گراؤنڈ وہیکلز قابل ذکر ہیں، وہ بھی اس دفاعی نمائش پر شوکیس کرنے کی غرض سے متعلقہ وینیو پر پہنچ گئی ہیں۔ چین کے VT-4A1 کہے جانے والے لیٹسٹ مین بیٹل ٹینک کے ورژن کو بھی اس موقع پر دیکھا گیا ہے، جس پر نہ صرف ڈرونز کو جیم کرنے کے حوالے سے اکوپمنٹ بلکہ ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم کو بھی دیکھا گیا ہے۔ فرینڈز، پاکستان نیوی کی جانب سے 4 سے 5 نومبر کے لیے ایک نوٹم جاری کیا گیا ہے۔ یہ وارننگ بنیادی طور پر پاکستان نیوی کی شپ سے لائیو میزائل فائرنگ کے لیے جاری کیا گیا ہے، جبکہ اس مقصد کے لیے عربین سی میں تقریباً 1500 کلومیٹر ایریا کو اس دوران نو فلائی زون ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ کون سا میزائل اس دوران ٹیسٹ کیا جائے گا، تاہم پاکستان نیوی ممکنہ طور پر حال ہی میں انڈکٹ کی جانے والی بابر کلاس کارویٹ یا پھر تغرق کلاس فریگیٹ سے کوئی میزائل ٹیسٹ کر سکتی ہے۔ آپ کی اس نوٹم اور ممکنہ ٹیسٹ کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ فرینڈز، پاکستان نے تھائی لینڈ کے ساتھ آرمرڈ وہیکل سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیے ہیں۔ اس سال سپتمبر میں سائن ہونے والے اس کانٹریکٹ کے تحت پاکستان آرمی کے لیے تھائی لینڈ کی سرکاری کمپنی TDI یعنی تھائی ڈیفنس انڈسٹری کمپنی کی 100 چیسیری فرسٹ 4x4 آرمرڈ وہیکلز اکوائر کی جائیں گی۔ اس معاہدے میں دونوں ممالک کے درمیان ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی شامل ہے، لہٰذا یہ وہیکلز TOT کے تحت پاکستان میں ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں تیار کی جائیں گی، اور یہ نمبر 100 سے کہیں زیادہ تک بھی جا سکتا ہے۔ اگر اس وہیکل کی بات کریں تو چیسیری فرسٹ 4x4 ایک ملٹی پرپز آرمرڈ وہیکل ہے، جس کے بارے میں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ نہ صرف ایک پائیدار بلکہ ہائی موبیلٹی کے ساتھ ساتھ چیلنجنگ انوائرمنٹ کے ساتھ ہم آہنگ وہیکل ہے۔ یہ وہیکل 10 پرسنل کو اکوموڈیٹ کرتے ہوئے مکمل بیلسٹک پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے، جو اسے کئی طرح کے رولز میں کارآمد بناتی ہے۔ اس وہیکل کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ آل ٹیرین کیپیبلٹی کی بدولت یہ پاکستان کی آرمی اور پیراملٹری جیسا کہ FC اور رینجرز کے ٹروپس کی فیلڈ میں فلیکسیبلٹی اور آپریشنز کے دوران پروٹیکشن کو بہتر کرے گی۔ اس وہیکل کو لائٹ مشین گن کے علاوہ ہیوی مشین گن سے بھی اکوپ کیا جا سکتا ہے، جبکہ چیسیری فرسٹ 4x4 کے ٹوٹل 5 ورژن اب تک کمپنی کی جانب سے متعارف کرائے گئے ہیں، جس میں آرمرڈ پرسنل کیریئر، آرمرڈ ٹیکٹیکل وہیکل، آرمرڈ فائٹنگ وہیکل اور آرمرڈ ایمبولینس وہیکل کے علاوہ آرمرڈ ریکانیسنس وہیکل ورژن شامل ہیں۔ تھائی لینڈ کی کمپنی کا کہنا ہے کہ اس وہیکل کو آسانی کے ساتھ C-130 اور A-400M کارگو ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ سے بھی ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، پاکستان کی آرمڈ فورسز گزشتہ کافی عرصے سے ایک آرمرڈ پرسنل کیریئر کی ضرورت رکھتی تھی، تاہم کئی طرح کی آپشنز کو ایکسپلور کرنے کے بعد تھائی لینڈ کی ان آرمرڈ پرسنل کیریئرز کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آپ کی اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چین کے ایئر شو سے متعلق جاری کردہ ایک لسٹ میں J-35 کو پہلی مرتبہ پبلک کیے جانے کی تصدیق کی گئی ہے۔ چین جہاں اس ایئر شو کے موقع پر اپنے دیگر کئی پلیٹ فارمز ڈسپلے کرے گا، جس میں J-20، Y-20 اور JDNC کے علاوہ J-16 اور J-16D کے ساتھ ساتھ WZ-7 اور WZ-10 قابل ذکر ہیں۔ وہیں حالیہ ایئر شو میں
जिस का इनेकाद नवंबर के महीने में होना है। J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को पहली मर्तबा ऑफिशियली रिवील किया जाएगा। एक और खबर के मुताबिक चीन अपने J-35 कैरियर बॉर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को FC-31 या J-31 कहे जाने वाले एयरफोर्स और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए तैयार किए जाने वाले स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में मर्ज करने का फैसला किया है। इतलात के मुताबिक अब ऑफिशियली J-35 के टोटल 3 वर्जन तैयार किए जाएंगे, जिनमें एक J-35J या J-35H चीन की नेवी के लिए डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट कैरियर वर्जन, जबकि दूसरा J-35A यानी एयरफोर्स वर्जन और तीसरा मुतवक्के तौर पर J-35AE यानी एयरफोर्स वर्जन का एक्सपोर्ट वेरिएंट, जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स मुतवक्के तौर पर 2026 में एक्वायर करेगी। फ्रेंड्स, हम पहले ही अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि चीन अपने J-35 पर बेस्ड एक एयरफोर्स वर्जन भी पैरेलल तैयार कर रहा है, जबकि हालिया रिपोर्ट्स एक एतबार से हमारी इस खबर की तस्दीक करती है। अगर आप J-31 और J-35 में फ़र्क, इसके अलावा इन एयरक्राफ्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और वेपन्स के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी कम्प्रिहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हमारी गुज़श्ता वीडियो में आप में से बहुत से लोगों ने सवाल पूछा है कि कैवलियर ग्रुप की हमजा मल्टीपर्पज़ व्हीकल की क्या अपडेट है, क्या इस व्हीकल को पाकिस्तान आर्मी की जानिब से कंसीडर किया गया है या नहीं। तो इस बारे में आपको अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान आर्मी के लिए कैवलियर ग्रुप की हमजा 6x6 व्हीकल्स आइडियाज दिफाई नुमाइश के दौरान गुज़श्ता एडिशन में इस बात की तस्दीक की गई थी कि इसको बाकायदा पाकिस्तान आर्मी की जानिब से ऑर्डर किया गया है। इस बारे में 2 साल पहले हम इस वीडियो में भी आपको आगाह कर चुके हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक हमजा 6x6 मल्टीपर्पज़ कॉम्बैट व्हीकल्स के पहले बैच की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और इसके इब्तदाई सीरियल प्रोड्यूस यूनिट्स बहुत जल्द पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिए जाएंगे, जिन्हें इब्तदाई तौर पर UN मिशंस के दौरान डिप्लॉय किया जाएगा। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान आर्मी की जानिब से गुज़श्ता आइडियाज़ दिफाई नुमाइश के दौरान बड़ी तादाद में हमजा 6x6 आर्मर्ड व्हीकल्स एक्वायर करने से मुतालिक कैवलियर ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था। हमजा 6x6 बुनियादी तौर पर 1000 किलोमीटर की रेंज जबकि 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकती है। कैवलियर ग्रुप की जानिब से इस पर 30 मिलीमीटर की गन टरेट भी ऑफर की जा रही है, जिसे दौरान ऑपरेशन मुख्तलिफ नोयत के थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमजा 6x6 बुनियादी तौर पर एक माइन रेजिस्टेंस एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल यानी MRAP है, जो ट्रूप्स को रिवायती प्रोटेक्शन के साथ साथ बारूदी मवाद से होने वाले धमाके से भी बचाव फराहम करती है। इस व्हीकल में ड्राइवर और कमांडर समेत टोटल 12 पर्सनल को अकोमोडेट करने की गुंजाइश मौजूद है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान आर्मी की जानिब से हाल ही में थाईलैंड से जैसीरी फर्स्ट विन 4x4 व्हीकल्स अक्वायर की गई हैं, जिसको लेकर आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल था कि पाकिस्तान ने आखिर एक गैर मुल्की व्हीकल को ही क्यों कंसीडर किया है, जबकि मकामी सतह पर कैवलियर ग्रुप की हमजा व्हीकल्स को कंसीडर क्यों नहीं किया गया। लिहाजा आपको अपडेट करते चले कि पाकिस्तान आर्मी की जानिब से 2 साल पहले इन व्हीकल्स को मुख्तलिफ ट्रायल्स और टेस्टिंग के दौरान कई तरह के रिकमेंडेशन कैवलियर ग्रुप को प्रोवाइड की गई थी, जिनकी रोशनी में इन व्हीकल्स को अपग्रेड करने के बाद पाकिस्तान आर्मी की जानिब से मुख्तलिफ मिशंस के लिए अब इन व्हीकल्स को बड़ी तादाद में ऑर्डर किया जा चुका है, जिनकी मरहलावार डिलीवरीज या तो पाकिस्तान आर्मी को शुरू कर दी गई है या आने वाले चंद हफ्तों में शुरू कर दी जाएंगी। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी एसएसआन के बारे में इतलात है कि वो मंडे से शुरू होने वाले पेरिस में यूरोनेवल दिफाई नुमाइश के दौरान अपने नए गोक्सोर एयर डिफेंस सिस्टम्स के नेवल वर्जन को बाकायदा रिवील करेगा। एसएसआन के तैयार करदा गोक्सोर नेवल एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कहा गया है कि ये एडवांस 20 सेल्स पर मुश्तमिल एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जो इस दिफाई निज़ाम के इंगेजमेंट पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर देगा। ख्याल रहे कि गोक्सोर एयर डिफेंस निज़ाम में बोजोगान एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बुनियादी तौर पर एक इंफ्रारेड इमेजिंग गाइडेड मिसाइल है और इसको इब्तदाई तौर पर एयर टू एयर कॉम्बैट मिशंस के लिए तैयार किया गया था। ताहम अब इसे मैरीटाइम डिफेंस की गर्ज से भी गोक्सोर नेवल एयर डिफेंस सिस्टम में अडेप्ट किया गया है। फ्रेंड्स, ये पहली मर्तबा होगा कि तुर्क डिफेंस इंडस्ट्री की जानिब से नेवल एयर डिफेंस सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। गो के तुर्क डिफेंस इंडस्ट्री इससे पहले ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम मुतारिफ करा चुकी है,
تاہم نیول ڈومین میں ترک کمپنی ایسلسان اب ایڈوانس نوعیت کے گوکسور ایئر ڈیفنس سسٹم کا نیول ورژن بھی متعارف کرانے جا رہی ہے۔ اس سسٹم میں استعمال ہونے والے اگر بوزوگان میزائل کی بات کریں تو یہ میزائل تقریباً 20 سے لے کر 25 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے، جبکہ ماک 4 کی سپیڈ سے فلائی کرتے ہوئے یہ مختلف نوعیت کے تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ خیال رہے کہ ترکی نے بنیادی طور پر اس میزائل کی ڈیولپمنٹ کا آغاز اس مقصد کے لیے کیا تھا کہ وہ اپنی ایئر فورس کی انوینٹری میں موجود امریکی ساختہ AIM-9 میزائلز کو ریپلیس کر سکے، جبکہ اسی پروگرام کے تحت ترکی گوکدوگان کے نام سے بھی لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل بنا چکا ہے، جسے آنے والے عرصے میں مختلف نوعیت کے ایئر ڈیفنس سسٹمز میں استعمال کیے جانے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ شمالی کوریا نے آج یعنی جمعے کے روز اس بات کی تصدیق کی ہے کہ گزشتہ روز کیے جانے والا میزائل ٹیسٹ بنیادی طور پر ایک انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا ٹیسٹ تھا، اور یہ شمالی کوریا کی جانب سے فائر کیے جانے والا نیا بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تھا، جسے ہواسونگ 19 کا نام دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہواسونگ 19 میزائل نے تقریباً 7688 کلومیٹر آلٹیچیوڈ پر ٹریول کیا، جبکہ اس نے 1001 کلومیٹر کا ڈسٹنس ٹریول کیا۔ اس میزائل کے بارے میں جاپانیز حکام کا کہنا ہے کہ یہ 86 منٹس تک فلائی کرتے ہوئے تقریباً 7000 کلومیٹر کے آلٹیچیوڈ تک ٹریول کرنے کے بعد اپنے مبینہ ہدف تک پہنچا ہے۔ ہواسونگ 19 شمالی کوریا کا نیا بیلسٹک میزائل ہے، جو کافی حد تک ہواسونگ 18 انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل سے سملیرٹیز رکھتا ہے۔ خیال رہے کہ ہواسونگ 18 بھی بنیادی طور پر سالڈ فیول انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے، جو نارتھ کوریا کو نیوکلیئر وار ہیڈ کے ساتھ لانگ رینج پر اہداف کو نشانہ بنانے کے قابل بناتا ہے۔ شمالی کوریا نے اس سے پہلے اپنے ہواسونگ 18 انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کو دسمبر 2023 اور اس کے علاوہ گزشتہ برس اپریل اور جولائی میں بھی ٹیسٹ فائر کیا تھا۔ ہواسونگ 18 نے دسمبر کے ٹیسٹ میں 73 منٹس تک فلائی کرتے ہوئے 6000 کلومیٹر کے آلٹیچیوڈ پر ٹریول کیا تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نارتھ کوریا کی جانب سے 2024 میں مختلف نوعیت کے میزائلز اور راکٹس کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیسٹنگ میں بھی تیزی سامنے آئی ہے۔ ساؤتھ کوریا کی جانب سے بڑے پیمانے پر امریکہ کے ساتھ فوجی مشقوں کے حوالے سے بھی سخت رد عمل دکھاتا آ رہا ہے۔ فرینڈز، ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے انکا 3 نیکسٹ جنریشن اسٹیلتھ کامبیٹ ڈرون نے ایک نیا مائل سٹون اچیو کیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 30 اکتوبر کو جاری کردہ ویژولز میں انکا 3 اسٹیلتھ انمینڈ کامبیٹ ڈرون کو پہلی مرتبہ ایک دوسرے ایئر کرافٹ سے کنٹرول کرتے ہوئے فلائی کیا گیا ہے۔ میڈیا سورسز کے مطابق یہ پہلی دفعہ ہے کہ کسی اسٹیلتھ ڈرون کو قریب فلائی کرتے ہوئے ایئر کرافٹ سے کنٹرول اور آپریٹ کیا گیا ہے۔ انکا 3 پر ڈیولپمنٹ کا آغاز اب سے چند سال پہلے شروع ہوا تھا، جبکہ حال ہی میں اس پر مختلف نوعیت کے ویپنز کی ٹیسٹنگ کی گئی ہے۔ انکا 3 ڈرون کو یوکرینین ساختہ AI-322 انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے، اور یہ انجن اس اسٹیلتھ صلاحیتوں کے حامل ڈرون کو 450 ناٹس کی میکسیمم سپیڈ پر فلائی کرتے ہوئے تقریباً 40,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ اس سے پہلے انکا 3 ڈرون کو تمام ٹیسٹ کے دوران گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشن سے ہی آپریٹ کیا جاتا رہا ہے، تاہم یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ترکی نے اپنے اسٹیلتھ ڈرون کو ایک ایئر کرافٹ سے آپریٹ کیا ہے۔ اس قسم کی صلاحیت کی بدولت انکا 3 ڈرون ٹرکش آرمڈ فورسز کا ایک ویلیویبل ایسٹ بن جائے گا، جسے کنٹیسٹڈ بیٹل فیلڈ میں استعمال کیا جا سکے گا۔ انکا 3 کے بارے میں ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کا کہنا ہے کہ اس کے ایروڈائنامک ڈیزائن اور ریڈار ابزاربنگ میٹیریل کی بدولت اس کے ریڈار سگنیچر کو بہت حد تک کم کر دیا گیا ہے، جو اس ڈرون کی کنفلکٹ زون میں سروائیوبلٹی کو مزید انہینس کرتی ہے، جبکہ حال ہی میں اس کو دوسرے ایئر کرافٹ سے کنٹرول کرنے جیسی سکسیس کسی بھی ایئر فورس کے لیے آپریشنل پرسپیکٹو سے مزید فلیکسیبلٹی پرووائڈ کرے گی۔ بھارت کی آرمی کے بارے میں اطلاعات ہے کہ اس نے اڈانی گروپ کے تیار کردہ درشتی 10 ڈرون کو مسترد کر دیا ہے۔ اس ڈرون نے ٹیسٹنگ کے دوران کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں دیے، جس کو لے کر اس ڈرون کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے موقع پر ہوئی ہے جب بھارتی آرمی اور نیوی اپنے بیڑے میں ٹوٹل 76 ڈیڈیکیٹڈ ڈرونز انڈکٹ کرنے سے متعلق ٹینڈر جاری کرنے والی ہیں۔ خیال رہے کہ بھارت پہلے ہی امریکہ سے 31 MQ-9 ڈرونز ایکوائر کر رہا ہے، جس میں سے 15 نیوی اور 8 ایئر فورس اور آرمی کے لیے خریدے جا رہے ہیں۔ بھارت کی جانب سے امریکی ساختہ ان ڈرونز کی ایکوزیشن کی مالیت $3 ارب سے زائد بتائی گئی ہے۔ فرینڈز، درشتی 10 بھی دراصل اسرائیلی ساختہ ہرمس 900
ड्रोन का अंडर लाइसेंस लोकली मैन्युफैक्चर्ड वर्जन है, जबकि इंडियन आर्म फोर्सेस पहले ही इसराइली साफ्ता सर्वेलेंस ड्रोन इस्तेमाल करती रही हैं। फ्रेंड्स, चीन की नेवी ने साउथ चाइना सी में अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए अपनी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ड्यूल कैरियर ऑपरेशन कंडक्ट किए हैं। इन ड्यूल कैरियर ऑपरेशंस के दौरान चीन की नेवी के टाइप 01 और टाइप 02 एयरक्राफ्ट कैरियर ने हिस्सा लिया, जबकि इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ जहां दीगर कई शिप्स मौजूद थीं, वहीं चाइनीज नेवी के ज़ेर इस्तेमाल कैरियर बॉर्न J-15 फाइटर एयरक्राफ्ट के भी दर्जनों तैयारे इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के हमराह थे। इस पावर शो की एक और ख़ास बात यह है कि चीन के J-15 के लेटेस्ट वेरिएंट को पहली मर्तबा इन एयरक्राफ्ट कैरियर पर ना सिर्फ डेक पर मौजूद दिखाए गए हैं, बल्कि इनमें से कुछ तैयारे फ्लाई करते हुए भी देखे गए हैं। ख्याल रहे कि J-15B बुनियादी तौर पर चीन के फ्लैंकर कहे जाने वाले कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट का लेटेस्ट वेरिएंट है, जबकि J-15A पहले ही चाइनीज नेवी की सर्विस में सर्व कर रहा है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि चीन अपनी नेवी के लिए तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान भी तैयार कर चुका है, जो इस वक्त मुख्तलिफ नोयत के टेस्ट और ट्रायल से गुजर रही है और इसे आने वाले चंद माह में बाकायदा चाइनीज नेवी में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आइडिया वीकली में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।